السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألون اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألون اصحاب الجحیم۔ ہم نے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألون اصحاب الجحیم۔ ہم نے جو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے اور رسول کی بات کو ماننے والے اور صحابہ کرام کے طریقے میں چلنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا ہو رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے، جو لوگ اللہ کی بات پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، ان کے لیے جہنم کی وعید سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ولا تسألون اصحاب الجحیم۔ آپ سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، آخرت کے عذاب سے ڈرا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاندان کے ایک ایک فرد کو جمع کر کے بولے کہ بخاری شریف کی حدیث 2753 یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، اور کتاب دوسری جلد اور وانذر عشیرتک الاقربین اس آیت کی تشریح میں حدیث نمبر 1877 میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے عبد المطلب کے بیٹو، اے عباس کے بیٹو، اے عبد المناف کے بیٹو، میرا پیغمبر ہونا کل تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں کل قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لے، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہی بات انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألون اصحاب الجحیم۔ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے احکامات کو صاف پہنچاتا ہوں، جو عمل کرنا ہے یہ بتاتا ہوں، جو نہیں کرنا ہے اسے منع کرتا ہوں۔ اب جو اللہ کی بات مان کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألون اصحاب الجحیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث، اور یہی حدیث مسلم شریف میں 501، 503، 504 میں وانذر عشیرتک الاقربین کی تشریح میں یہ 4 حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول بول رہے ہیں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اب جو احکامات اللہ کے رسول پہنچا دیے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ باتیں صاف اللہ تعالیٰ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ
جو اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، فی جنات النعیم، نعمت والی جنتوں میں ہوں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، وفاکہۃ مما یتخیرون، ایسے میوے جو ان کو پسند ہوں گے ان کے طرف جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے پسند کے میوے ہوں گے، اور وہ خوشی اور کھائیں گے پئیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بر ہیں، وفاکہۃ مما یتخیرون، ایسے میوے جو ان کو پسند ہوں گے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور بہترین پرندوں کا گوشت انہیں مرغوب غذا کے طور پر دیا جائے گا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کریں گے، اللہ کی بات کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے ہیں بشیر و نذیر، یعنی جو اطاعت فرمانبرداری کریں گے، اللہ تعالیٰ جن جن باتوں کرنے کا حکم دیا اس کو کریں گے، جن جن باتوں سے منع کرے اس سے رکیں گے، تو اللہ تعالیٰ پورے جتنے انبیاء علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے، یہ ہے کہ جو نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو فرمانبرداری کریں گے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جنت کی تفصیلات اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دکھا دیے ان کو دونوں راستے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ہم نے دکھا دیے، ودیت کر دیے، فطرت میں رکھ دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دکھا دیے ان کو دونوں راستے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت کیا ہے معلوم کریں اور گمراہی کیا ہے معلوم کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم دوزخ کے عذاب سے بچیں گے۔ پورے قرآن کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ تھوڑے کچھ احکامات دے رہے ہیں، اور اس پہ عمل کریں گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اس کی نافرمانی کریں گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پورے قرآن میں بھرا ہوا ہر جگہ، ہر ایک دو صفحے کے بعد یہ بات ہے۔ تو انا ہدینا سبیلا اما شاکرا اما کفورا، انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا اما کفورا، ہم نے اسے راہ دکھائی، خواہ و شکر گزار بنے خواہ و ناشکر بنے۔ اللہ تعالیٰ دونوں راستے بتا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا اما کفورا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، خواہ و شکر گزار بنے یا ناشکر بنے۔ فَلَمَحَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، پھر ہم نے سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، یعنی نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اس کو سمجھ دے دیے اللہ تعالیٰ، سمجھ دے دیے۔ سمجھ دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجے، پیغمبروں کے ذریعے اللہ کے احکامات، اللہ کی کتابیں آئی، اور سارے انسان پیغمبر بار بار سمجھاتے رہے۔ فَلَمَحَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دی۔ ہر انسان کو معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، دودھ میں پانی ملانا گناہ ہے، جتنے برائیاں انسان کر رہا ہے اس کو برا معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کر رہا۔ کیوں کر رہا؟ آخرت کا خوف نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پھر ہم دوسروں تک اللہ کی بات کو پہنچاتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم دوزخ سے بچ سکیں گے، ورنہ نہیں۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ ان تمام نافرمانیوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو جو بچا لیا وہ کامیاب ہوا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایتوں کو اس کو جو ہے پشے پوش ڈال دیا اور نافرمانی کرا تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ
یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل وما انا علیکم بوکیل۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ رہنا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں۔ پہلی آیت میں بھی وہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہاں بھی وہی بات۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے گا اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ یہاں بھی وہی بات اللہ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول کو حکم دے رہے ہیں، نبی کریم کو حکم دے رہے ہیں، قل یا ایھا الناس، یعنی اے انسانوں، کوئی خاص مخصوص کسی قوم، کسی فرقے کا، کسی جماعت کا، کسی مدرسے والے کو نہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو تمہارے پاس حق بشکل قرآن پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے گا، جو شخص اللہ کی بات کو مان لے گا، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرے گا، تو وہ اپنے لیے کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا۔ جو شخص بے راہ رہے گا، جو عمل نہیں کرے گا، سننا نہیں چاہے گا، اللہ کی بات ماننا نہیں چاہے گا، سننا نہیں چاہے گا اور عمل نہیں کرے گا، تو خود اسی پر اس کا نقصان آنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن اہتدی فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بوکیل۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کر لے گا، جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کی آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، تمہارا نگران نہیں ہوں، تمہارا پاسبان نہیں ہوں۔ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بوکیل۔ بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کر لے گا، جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تمہارا نگران نہیں ہوں، میں تمہارا نگران نہیں ہوں، میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ کی آیات، اللہ کے پیغامات کو تم تک پڑھ کے سنانا میری اتنی ذمہ داری ہے، اور اس پہ عمل کرنا، اور صحابہ کی ایک جماعت اس پہ عمل کر کے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے عملی نمونہ پیش کر دیے ہیں۔ اب جو کچھ بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے تو معلوم کرنا ہے اللہ تعالیٰ میرے کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتائے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، ہم غور و فکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ ایک کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنے نفع کے لیے ہے، جو شخص گمراہ ہو جائے گا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔
تقریباً 4 آیتوں میں، سورہ بقرہ 119، سورہ یونس 108، سورہ انعام 104، سورہ زمر 41 نمبر میں 4 جگہ بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بول رہے ہیں میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، تم اگر جنت میں جائیں گے تو بڑی خوشی کی بات، بہت اچھی بات ہے، اگر جہنم میں جائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ہم کو جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 15۔ تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار، حقیقی گھاٹا پانے والے، حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ایمان والوں کو جو ہے آخرت کے عذاب سے، آخرت کے گھاٹے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر ہر 2-4 نصیحتیں کرنے کے بعد تم نصیحت پہ عمل کریں گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم نصیحت کے خلاف زندگی گزارو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو، حقیقی ضیاءکار، حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے بتائے ہدایتوں پہ عمل کرو تو جنت میں جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو اب تم جس کی چاہے بندگی کرو، نفس کی کرو، ماحول کی کرو، شیطان کی کرو، جس کی چاہے کرتے رہو، لیکن یاد رکھ لو کھلم کھلا جو گھاٹا ہے، کھلم کھلا جو نقصان ہے، سب سے بڑا جو گھاٹا ہے، دنیا کا گھاٹے سے اللہ تعالیٰ ڈرا ہی نہیں بلکہ آخرت کے نقصان سے ڈرائے۔ تم اور تمہارے بیوی بچے اہل و عیال کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، یہ ہے سب سے بڑا نقصان۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادِي يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِي۔ انہیں نیچے اور اوپر آگ کے شعلے مثل سائبان ہوں گے، ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو مجھے سے ڈرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادِي يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِي۔ یہ آگ سے اللہ تعالیٰ انہیں نیچے فرش بھی آگ کا ہوگا، چھت بھی آگ کا ہوگا، در و دیوار بھی آگ کے ہوگے، اور سب میں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ اگر جہنم میں جائیں گے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج ہم کو موقع ہے ہم اللہ کی ہدایتیں کیا ہے معلوم کریں، اللہ کی ہدایتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں ہیں معلوم کریں، صحابہ کا طریقہ کیا ہے معلوم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی موقع ہے، ہم تو عمل کریں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم کو بخش دے گا۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین وجلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے، 39 نمبر کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے آپس میں ملتی جھلتی ہے اور بار بار دہرائی ہوئی ہے، دہرائی ہوئی آیتیں ہیں جس کے ان کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل
اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جسے چاہے راست پر لگا دے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی کی راہ بھلا دے تو اس کا ہادی کوئی نہیں۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ورہ ایمان والوں کی جو کیفیت ہے، جو کلمہ پڑھے، جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تمام عبادتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کو غور سے سمجھ کے پڑھیں گے تو امید ہے یہ حالات، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین وجلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ ورے جب اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں تو دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سورہ مریم 58 نمبر کی آیت ہے، 19 نمبر کی صورت میں جب انبیاء علیہ السلام کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ کیا ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ پیدا ہو رہی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ کب پیدا ہوں گی؟ جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم 2 روپے کا اخبار بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، اور اللہ کی کتاب بس ایسے ہی بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے اندر کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی کیا؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین وجلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے، آپس میں ملتی جھلتی ہے، بار بار دہرائی ہوئی ہے، آیتیں ہیں جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے چاہتا ہے راست پر لگا دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہی نے راہ بھلا دی تو اس کا ہادی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ بتایا گیا ہے، اور صدیقین، شہداء، عباد الرحمن کا راستہ بتایا۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، غور و فکر کے سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو آیتیں ان کو ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی آیتیں سننے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت تھی سورہ زمر کی 23 نمبر کی آیت تھی۔ تو جب اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکامات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو جہنم کے خوف سے، آخرت کا جو اللہ تعالیٰ نقصان بتائے ہیں، تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں، خوف ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے۔ کیا ہمارے پاس ہم ایسا کر رہے ہیں، یا ہم کو ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ تو ہم ٹھنڈے دل سے ہم کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکاتے ہیں اور ہنسی بنائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آج ہماری اکثریت قرآن پڑھنے کے بعد یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، لیکن لغو باتیں، گانا بجانے کے اور جو ہے
شاعری، شعر شاعری، ڈرامے اور یہ موسیقی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں اپنا لغو باتوں میں لگا رہے ہیں اور ہنسی مذاق بنا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور انسٹاگرام کے ذریعے سے۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں گے اور ہنسی بنائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آج ہماری اکثریت، خاص طور سے نوجوان، اسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منع کرے، عذاب المہین، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فضول چیزیں، فضول باتیں، نہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بے حیائی کی باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اور اس کو دوسروں تک سنا رہے ہیں، تو اس کا رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی 31 نمبر کی صورت ہے، 6 نمبر کی آیت ہے۔ یا آپ لوگ بھی پڑھنے کی کوشش کریے اور بات کو غور و فکر سے سنیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے بہکائیں اور ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّوْا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس کو سنائی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ کیا خوشخبری ہے اس کا؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّوْا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو نہ آخرت کا خوف ہوتا، نہ اپنے آخرت کی فکر ہوتی، نہ آخرت کا دل میں پیدا ہوتا، اور اللہ رسول کی اطاعت فرمانبرداری کا جذبہ دل میں ہوتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی جو ہے دل میں اللہ کی ایمان والوں کو شدید اللہ تعالیٰ بولے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ سے ہم کو محبت ہے؟ شدید محبت ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ ہم چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچیں گے۔ اگر محبت ہے تو ہم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اللہ کا کلام سننے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحی سنا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہوا، تکبر کیا ہے؟ سننے کا ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے چھوڑ دینا۔ اگر سننے کے بعد ہمارے اندر واقعی بھائی اللہ کا کلام ہے، میں پڑھوں گا، غور و فکر کروں گا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ، آج تک جو ہو گیا میرے کو معاف کر دیجئے، میرے غلطیوں کو درگزر فرمائیے، اور میں آئندہ کی زندگی آپ کے احکامات کے مطابق، آپ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ضرور تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو سیدھا راستہ، یہدی الیہ من ینیب، اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وہم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم ما کانوا مہتدین۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے، نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچائے گی، نہ یہ ہدایت والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہدایت کی بات کو چھوڑ کے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے ہم فضول لغو باتوں میں
جو ہے وقت لگائیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ تو ایسی تجارت ان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا ولہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے ہیں۔ تو آج ہماری اکثریت اللہ کی کتاب سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ بولے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کرنا شروع کرے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، وہ بینات کھلی کھلی ہدایتیں ہیں، اول فرقان حق کیا ہے باطل کیا ہے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سنیں گے، اس کو سننے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم آج جس عذاب میں مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے یہی وجہ ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور انہیں بہت قریب آنے والے قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جب ان کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور ان سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی ولی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ سفارش ہوگی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ بولے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا قُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ۔ اور انہیں بہت قریب آنے والے قیامت کے آگاہ کر دیجئے، جب ان کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی ولی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش ہی ہوگا جس کی بات مانی جائے گی۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی ہے، یہی عقل مند ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ دے رہے ہیں کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ہدایت یافتہ بھی یہی ہے اور عقل مند بھی یہی ہے، ہدایت پانے والے بھی یہی ہے، ہدایت پہ چلنے والے بھی یہی ہے اور عقل مند بھی ہے۔ کون ہے؟ جو اللہ کی باتوں کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، جو باتیں اچھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرے اس سے رکتے ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیے وہ کام کرتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی عقل مند ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم کو غور کرنا ہے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو فوری ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے خطاؤں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آخرت کے عذاب سے اور دنیا کے عذاب سے بچائیں گے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، ہم سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو اللہ کا وعدہ جو یہ ہے کہ عذاب علیم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور والظل والحرور اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی عز وجل قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون واتقوا اللہ من یتق اللہ فقد فاز فوزا عظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین خصوصاً علی خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اصلح امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔